بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عریش محی الدین اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ کریم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ 1443 ہجری 8 اپریل بروز جمعہ ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم الثاقب۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس ذات باری کے لیے جس کے قبضے میں کل عالم کی جان ہے۔ خواتین و حضرات، وقت بہت مختصر ہے۔ ابھی 3 ماہ قبل ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آئے گا، پھر شب معراج، شب بارات کی گھڑیاں بھی پر لگا کر اڑ جاتی ہیں اور صرف باقی رہ جاتی ہیں تو وہ عبادتیں، وہ اعمال جو ہم اپنا کام کاج چھوڑ کر خدا کے لیے کرتے ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اسی کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ درخت، ہر ذی شعور شخص اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جاندار شے اس کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز ہے، اس نے اپنی اس بندے کے لیے، اپنی اس مخلوق کے لیے، اشرف المخلوقات جن کو کہا گیا ہے، اس کے لیے ہر قدم پر نیکیاں رکھی ہیں، اور نہ صرف نیکیاں رکھی بلکہ جتنے بھی اعمال رکھے، چاہے نماز ہو یا روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو، ہر چیز میں ایک معاشرے کو برابر کرنے کے لیے اور ایک معاشرے کی بھلائی کے لیے رکھا۔ اگر ہم زکوٰۃ دیکھیں تو اگر زکوٰۃ ہر شخص اپنے وقت پر نکالے تو کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ مدینے میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے نماز میں ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں مختلف قسم کی، لیکن نماز خود ایک اتنی خوبصورت قسم کی ورزش، ایک ایکسرسائز ہے۔ روحانی فائدہ الگ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فائدہ بھی موجود ہے۔ اور اسی کے طریقے سے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ روزے کے فوائد کیا ہیں۔ روزے کے روحانی فوائد بھی ہیں اور جسمانی فوائد بھی ہیں۔ آج کل یورپ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر بھی کام چل رہا ہے،
لیکن ہمیں جو ایک دین نے طریقہ کار بتا دیا ہے، ایک سال میں پورا مہینہ مختص کر دیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ اپنے پینل کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور اریج، ابھی جو ہم تلاوت قرآن پاک سماعت فرما رہے تھے، اسے پڑھنے کی سعادت حاصل کی قاری راشد عزیز نے۔ اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی جانب۔ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا، منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، منہ ڈانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کی یہ خوبصورت گھڑیاں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت نے ایک الگ ہی سما باندھ دیا ہے۔ آگے بھی کلام شامل کریں گے، بڑھتے ہیں سوال و جواب کی جانب، اور ہمارا موضوع آج کا بہت ہی کمال کا ہے، اور ہمیں خاص طور پر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں ہم جو روزے رکھ رہے ہیں اس کا ہماری جسمانی اور روحانی کیا کیا فوائد موجود ہیں، اللہ نے کس طریقے سے یہ خوبصورت نظام جو ہے وہ بنایا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی احسان الحق ہزاروی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، جمعۃ المبارک۔
اور اسی کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے پیارے بھائی متی الرحمان نفیسی صاحب. متی بھائی بہت شکریہ. مفتی صاحب پہلا سوال کہ اللہ پاک نے اتنا خوبصورت نظام بنایا, نماز رکھا, روزہ رکھا, ہر شے میں اللہ پاک نے جو بھی عمل رکھا اس میں اپنی اس مخلوق کا خیال رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آخرت کا بلکہ دنیاوی معاملات کو بھی مد نظر رکھا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پر نماز میں ہمارے لیے فوائد موجود ہیں روحانی اور جسمانی, روزے کی کیا روحانی فوائد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں بندوں کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. چنانچہ روزہ کی عبادت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی فوائد اور اخروی فوائد ہر طرح کے فوائد رکھے ہیں. روزہ ایسی عظیم عبادت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ایک تو اس میں روزے فرض کرنے کا جو حکم دیا اس میں ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ تم پریشان مت ہو, ٹینشن مت لو کہ ہمارے پر کوئی نئی بلا آ گئی, نئی مصیبت آ گئی. یہ تم سے پہلے بھی فرض سے کیے جا پہلے چکے بھی امتوں پر روزے فرض ہوئے. اس کے اوپر آئیں گے, یہ ہمارے اوپر کتنا بڑی نعمت ہے کہ جو اوقات کا فرق ہے. جی بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے پہلے بھی فرض کیے اور مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہی بیان فرما دیا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. روزے کے فائدے کی آپ نے بات کی تو روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تقوی کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قوتیں رکھی ہیں, قوت اس میں روحانیت بھی ہے اور اس کے اندر حیوانیت کی قوت بھی ہے, شہوانی قوت بھی ہے. اس روزے کی عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی اصلاح فرماتے ہیں اور وہ حیوانی قوت وہ دب جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, روحانی قوت کو تقویت ملتی ہے, جس کی وجہ سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, اللہ کے قریب آ جاتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. اور جو برائیوں کی طرف, گناہوں کی طرف لے جانے والا مادہ ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں. اسی طریقے سے روزے کے اندر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر دوسروں کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے. اب جس آدمی نے کبھی بھوک پیاس نہیں دیکھی اس کو بھوکوں کا, ننگوں کا, غریبوں کا کیا احساس ہوگا, کیا احساس ہوگا. لیکن پریکٹیکل کے طور پہ جب وہ خود اس چیز سے گزرتا ہے, جب وہ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا ہے, وہ بھوک محسوس کرتا ہے, تو اس کے اندر یہ احساس جاگتا ہے کہ جو بیچارے غریب کسی وجہ سے کھانے پہ قادر نہیں ہیں, مجھے ان کی بھی فکر کرنا چاہیے. تو اس کے اندر یہ ایک احساس بھی جاگتا ہے, احساس بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ کا نظام ہے نا, اللہ کا نظام. اور اسی طریقے سے جو روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے جس کو حدیث پاک کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا وہ شہر الصبر, کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. واہ. تو اس سے انسان کے اندر صبر کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے. بے شک. انسان صبح سے شام تک جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے اندر صبر کی تربیت ہوتی ہے, مشق ہوتی ہے, برداشت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ وہ گناہوں سے بھی صبر کرنے والا بن جاتا ہے. گناہ میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ رغبت ہو رہی ہے, چاہت ہے, لیکن اب انسان جو ہے عام حالات میں بعض اوقات کنٹرول نہیں کر پاتا اور اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. روزہ یہ سبق سکھاتا ہے کہ نہیں, تم نے جو ہے مقابلہ کرنا ہے, برداشت کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ حلال کے کھانے پینے سے انسان کو روکتا ہے اور وہ حلال چیز سے رکتا ہے, تو وہاں روزہ یہ درس دیتا ہے کہ جو حرام ہے اس سے بدرجہ اولا رکنا ضروری ہے. ایسے ہی ناموافق حالات آگے, پریشانی آگے, مصائب آگے, کوئی حادثات پیش آگے, تو ان میں بھی انسان کو صبر کرنا ہے, جزا فضا نہیں کرنی. روزہ یہ درس بھی ہمیں دیتا ہے. مجھے آپ کی بات بہت خوبصورت لگی کہ اس بات کو جو میں نے اخذ کیا ہے کہ رمضان میں, متی بھائی توجہ دیجیے گا, کہ رمضان میں آپ روزہ رکھتے ہیں اور اللہ پاک کے حکم سے آپ حلال کام سے رکے ہوتے ہیں. جب آپ مہینہ ختم ہو جاتا ہے رمضان کا
تو باقی پورا سال جس طریقے سے آپ حلال کام سے رکے ہوئے ہیں پورے مہینے میں، تو پورا سال جو احکامات ہیں حرام کام کے، ان سے کیوں نہیں رک سکتے؟ یہ بالکل یہ ایک تربیت ہو جاتی ہے انسان کی، اور اس کے لیے رکنا آسان بھی ہو جاتا ہے، اس کی مشق ہو جاتی ہے. بالکل تو انسان کے اندر یہ برداشت کا مادہ بھی پیدا ہوتا ہے. بے شک. مفتی سر، آپ سے میرا سوال ہے، جی. جس طرح ہم نے بات کی کہ روزے کے بہت سے روحانی اور جسمانی فوائد ہیں، تو روزہ کیسے بیماریوں سے بچاتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت پیش کریں. اریج، سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کا جو بیسک معنی ہے اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. رمضان کہتے ہیں جلا دینے والی چیز کو، جو جلا دیتی ہے. اور ایک اور آپ کو اہم بات بتاؤں کہ یہ جو عربی کے مہینے محرم، سفر، یہ سارے عرب لوگوں نے رکھے. نجم بھائی، یہ سب عرب لوگوں نے رکھے، لیکن رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا. اچھا. کہ یہ جلا دینے والا مہینہ ہے. کن کو؟ گناہوں کی آلائشوں کو. اور آلائشیں صرف جسمانی نہیں، اسپرچول بھی، روحانی آلائشیں بھی جو آپ کے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی یہ رمضان جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اس کا ایک پہلو پرسپیکٹو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹر یوشی نوری، جاپان کے ڈاکٹر، 2016 میں ان کو نوبیل پرائز ملا ان کی تحقیقات کے حوالے سے. ایک پینل ڈاکٹروں کا بیٹھا ایک پیشنٹ کے لیے، اور پیشنٹ کھانا پینا نہیں کرتا تھا، کھاتا نہیں تھا. تو وہ ریفر کیا گیا ڈاکٹر یوشی کو، اور اس نے اس سے پوچھا کہ آپ کھانا پینا نہیں کر رہے. وہ کہتا میرا دل نہیں چاہتا کھانے پینے کو، میرے اندر کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ میں نہیں کھا سکتا. خیر وہ کیس ان کو ریفر ہو گیا. اب ڈاکٹر نے اس پہ تحقیق شروع کر دی، اور جس تحقیق پہ انہوں نے 3000 کے قریب مقالے لکھے. اچھا، وہ پیشنٹ 15 دن کے بعد جب ڈاکٹر نے اس کو وزٹ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی صحت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. وہ صرف پانی لے رہا تھا اور جوسز وغیرہ، لیکوڈ تھنگس جو ہے وہ یوز کر رہا تھا، تو اس کی صحت بحال ہو رہی تھی. پھر اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا اس سے، وہ کینسر کا پیشنٹ تھا. نتیجہ یہ اخذ کیا کہ یہ جو فاسٹنگ ہے، یہ آپ کے جو اندر، جب آپ کے باہر سے کوئی چیز مطلب آپ کے اندر نہیں جا رہی، کھانا پینا نہیں آپ کر رہے، تو یہ جو آپ کے جسم کے گلے سڑے خلیے ہیں، یہ خود کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آپ کی وینز، آپ کے جسم کا انٹرنل سارا نظام کلیئر ہوتا رہتا ہے. تو حضرت پرانے دور میں کینسر کا علاج ہی حکیم اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ کھانا پینا چھڑوا دیتے تھے، فاسٹنگ سے. اور یہ اس کے جو ہے وہ جسمانی فوائد ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، اگر اس کے دوسرے فوائد کی جانب اگر ہم موو کریں، تو جیسا مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ سخاوت کا عنصر انسان میں بڑھ جاتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ نہیں جا رہا، آپ بھوکے ہیں، فاسٹنگ پہ ہیں، تو آپ کو وہ مزدور جو دن میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں سڑک پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے یا کچھ چیزیں اٹھا رہا ہے، تو آپ کو اس کا احساس ہوگا، آپ میں وہ احساس ذمہ داری آئے گا. یہ ایک اسپرچول ویلیو ہے جو بڑھتی رہے گی. مجھے اس سے ایک شعر یاد آ گیا بشیر بدر کا. نجم صاحب جی کہتا ہے کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، خدا ہیں لوگ گناہ خدا ہیں و ثواب لوگ دیکھتے ہیں، گناہ و ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. اور دیکھیے گا یہ شعر سمجھیے گا کہ خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں کہ ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ پہ چلو لوگو، کچل کچل کے نہ فٹ پاتھ پہ چلو لوگو، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں، یہاں پہ رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں. تو روزے کے آپ جس اینگل سے بھی اس کو وزٹ کریں گے، اس کے آپ کو فائدے ہی فائدے نظر آئیں گے. اس کے ذہنی فوائد بے شمار ہیں، اس کے سائنسی فوائد بے شمار ہیں، جیسے میں نے مثال دی ڈاکٹر کی، اور اس کے جو روحانی فوائد ہیں تو سبحان اللہ
बेशुमार फ़ायदे, जिस्मानी भी इसी तरह बहुत सारे फ़ायदे। बिल्कुल। तो रोज़ा अल्लाह तो एक पाक का मुकम्मल पैकेट है सेहत का, और सेहत सिर्फ जिस्म की नहीं, सेहत रूह की भी, सेहत दिमाग की भी, सेहत आंखों की भी, सेहत दिल की भी। कि जब मैं खाना नहीं खा रहा तो मैं सोचूंगा, मैं यहाँ से कलाम पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ, नमाज जो है ना वो मैं अदा करता हूँ, तो मैं सोचूंगा यार मैं रोज़े में हूँ तो मैं किसी की बुराई क्यों करूँ। और जब मेरे कान में कुरान की तिलावत हो रही है, मैं सुन रहा हूँ, अजान की आवाज़ सुन रहा हूँ, अल्लाह की तरफ दौड़ता हूँ, मस्जिद की तरफ, तो मैं सोचूंगा मैं इस कान से गीबत क्यों सुनूँ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर मामूली हैं, लेकिन ये सच है कि रमज़ान एक ऐसा महीना है जो आपकी सारी जो गंदगी है इंसान की, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसको जला के राख कर दे। बजा फरमा रहे हैं यहाँ पर भाई एक मैं छोटा सा थोड़ा वक्फा- सा इस हवाले जी, से मजीद बात करना चाहता हूँ। जी जी, अगर आपकी इजाज़त तो हम वक्फे से वापस आके यहीं से कंटिन्यू कर लें। वक्फा शामिल करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। माह करीम में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ अरीश महीउद्दीन और मेरे साथ मौजूद है नजम साकिब। आज का हमारा मौजू है रोज़े के फ़वाइद। बिल्कुल जी मुफ्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, प्रोफेसर साहब ने जो बात फरमाई दुनियावी फ़वाइद के हवाला से, तो मैं थोड़ा सा उसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था जी जी कि इसमें शक नहीं, जैसे मैंने भी शुरू में अर्ज़ किया था कि अल्लाह के हर हुक्म के अंदर दुनियावी फ़ायदा भी है और उखरवी फ़ायदा भी है। बेशक। लेकिन एक मुसलमान होने के हैसियत से हमारे लिए ये बात अहमियत रखती है कि हमारी नज़र दुनियावी फ़ायदे पर नहीं होना चाहिए। वो फ़ायदा हमें वैसे भी मिल ही जाना है। यानी कोई ये कहे कि मैं बीमारियों से बच जाऊँ, मैं इसलिए रोज़ा रख रहा हूँ, मैं फ़लाँ तकलीफ़ से बच जाऊँ, मुझे फ़लाँ फ़ायदा हासिल हो जाए, मेरा निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर हो जाए, मेरे जिगर जो हैं उसके अंदर सलाहियत बढ़ जाए, वगैरह वगैरह बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे इसके ऊपर डॉक्टरों ने तिब्बी बहुत से फ़ायदे ज़िक्र किए हैं। लेकिन मुसलमान होने की हैसियत से नज़र हमारी जो है वो दुनियावी फ़ायदे पर नहीं होना चाहिए। हमारी नज़र वो अल्लाह की रज़ा पर होना चाहिए कि अल्लाह ने ये हुक्म है हमें दिया है, हम अल्लाह के इस हुक्म को बजा लाएंगे, अल्लाह हमसे राज़ी होगा, और जो इसका दायमी फ़ायदा है, उखरवी फ़ायदा है, वो हमें हासिल होगा। दुनियावी फ़ायदा ख़ुद ब खुद हासिल होगा। एक मिसाल से मैं इस बात की वजाहत करूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घर में तशरीफ़ ले गए और एक सहाबी के घर में उसने रोशनदान निकाला था, तो उससे पूछा कि तुमने ये रोशनदान क्यों निकाला है। तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह, इससे रोशनी आएगी, हवा आएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये नीयत कर लेते कि इससे अज़ान की आवाज़ आएगी तो हवा और रोशनी तो वैसे भी आना था। तो यही हाल रोज़े का मामला भी है कि रोज़े को हम इसलिए रखें कि अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि बेशक अल्लाह ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और अना इसका अज्ज़ी भी, बदला भी अस्सौमु ली, हदीस है, हदीस कुदसी है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी भी। अल्लाह ने फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका बदला मैं ही दूंगा। क्या बदला है उसका जिक्र भी नहीं किया। और इस पे हज़रात मुहद्दिसीन कहते हैं कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला किसी हुक्म के सवाब को तफसील से बयान नहीं फरमाता, अपने ऊपर छोड़ देता है, तो फिर अपनी शान के मुताबिक अल्लाह अपने नवाजता शान है। के मुताबिक नवाजता है। और अली जी, इसको इस खूबसूरती से देखें कि आप ज़कात देती हैं, आप हज करके आई हैं, आप सखी हैं, आप गनी हैं, आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप सब कुछ हैं, सब नेकियां एक तरफ, लेकिन रोज़ेदार के लिए अलहदा जन्नत का दरवाज़ा मुख्तस कर दिया गया, बाबुर रैयान, बाबुर रैयान, के रोज़ेदार उस दरवाजे से दाखिल होंगे। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए गए। यानी कोई भी, अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि रमज़ान में कोई भी गुनहगार भी मरता है ना, तो जहन्नम के दरवाजे तो बंद है, अल्लाह, तो वो वेट करेगा, वो महीना उसको वेट करना पड़ेगा कि वो दरवाजे खोले, तो फिर उसका वहाँ पे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। आमीन आमीन। अच्छा मतीज सर, मेरे पास ये सवाल है कि जिससे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं, जिसमें दिन के कुछ औकात में हम लोग फास्टिंग करते हैं नॉर्मल लाइफ रूटीन में, डाइटिंग का एक प्लान है, उसके बारे में उसके फ़ायदे तो हम बहुत डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलती हैं, लेकिन रोज़े के क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में लोग ज़्यादा बातें नहीं करते। और जिस तरह से हमने रूहानी और हमने बात की किसकी जिस्मानी फ़ायदों की, तो इसके अलावा इसकी जहनी क्या फ़ायदे हैं, जैसे किस तरह से रोज़े हमें एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से बचा सकते हैं। अरीश, बहुत उम्दा सवाल किया आपने और ये बहुत वास्ट क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं।
لیکن چونکہ ہم ایک معتبر چینل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، تو تبت کے پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا یوگی، گنگا جمنا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا سادھو، یا روحانیت کی تلاش میں سرگرداں عیسائی راہب، یا پھر اللہ کی یاد میں مراقبے میں بیٹھا ہوا وہ صوفی، یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت دنیا میں جتنے مذاہب آئے وہ فاسٹنگ کے قائل رہے. جیسا قبلہ مفتی صاحب نے اپنے پہلے سوال میں بتایا کہ تم سے پہلی امتوں پہ بھی اور بڑے سخت روزے تھے، نجم آپ کو یاد ہو، جی بالکل، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. اور اتنا سخت روزہ کہ ایک صحابی رسول تھے کیس، تو گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے کہنے لگے، روزے میں تھے، کہنے لگے کھانے میں کچھ ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں کھانے میں تو کچھ نہیں، میں کچھ بنا دیتی ہوں. تو وہ کھانا بنانے کے لیے گئی تو وہ صحابی رسول تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے. اب سو گئے تو وہ واپس آئی، دیکھا کہ سو رہے ہیں، تو اس نے جملہ کہا کہ کیس تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ روزے کا ٹائم تو چلا گیا، اب تو روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، تو سو گیا، تیرا روزہ دوبارہ شروع ہو گیا. تو یہ اتنا سخت. اچھا وہ صحابی رسول ظہر مطلب انہوں نے دن برداشت کیا، صبح برداشت کیا، ظہر کے وقت مسجد میں پہنچے اور نکاحت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیس کو کیا ہوا؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ روزے میں تھا اور سو گیا اور پھر اگلا روزہ. تو اللہ کے رسول غمناک ہو گئے، اللہ کے رسول رنجیدہ ہو گئے. صحابہ کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، رنجیدہ ہو گئے، اداس ہو گئے. تو اللہ نے فوراً آیات اتاری کہ محبوبم تیرے امتیوں کو ایک اور رعایت دے رہا ہوں کہ وہ صبح تک کھانا پینا کر سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، صبح تک سحری تک وہ کھانا پینا کر سکتے ہیں. اور دیکھیے یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے نبی کتنے مہربان تھے ہم پہ، ریچ کے اللہ کے رسول صبح سحری کی اذان کے وقت، اذان سے ذرا سا پہلے کھجور منہ میں رکھتے تھے، یعنی کم سے کم دورانیہ ہو روزے کا. اور افطار میں جو ہی سورج غروب ہوتا تو صحابی رسول کھڑا ہوتا تھا ایک انصاری عورت کے چھت پہ جو بتاتا تھا کہ روزہ جو ہے نا وہ سورج غروب ہو گیا، تو اللہ کے رسول فوراً روزہ کھول لیتے تھے تاکہ میری امت کو وقت کا انتظار نہ کر پائے. اصل میں شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اتباع کا نام ہے. بے شک، سبحان اللہ، بے شک. جیسے پروفیسر فرما رہے ہیں کہ آخر میں کھانا، اب سحری کے حوالہ سے مسنون یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں جا کر بند کی جائے اور افطار میں جلتی جو ہے یہ افطاری کی جائے، یہ مسنون ہے. اب کوئی آدمی اپنی طرف سے مزید اپنے لیے مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، وہ کہے کہ میں تو سحری 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے بند کر دوں گا، افطاری میں لیٹ کروں گا گھنٹہ 2 گھنٹے، تو وہ اپنے لیے مزید مشقت جو برداشت کر رہا ہے، اس پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی اس کے لیے انعام نہیں ہے، اس پر کوئی اس کے لیے اجر نہیں ہے، بلکہ یہاں اجر اسی میں ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرے، وہ سحر کے اندر تاخیر کرے، آخری وقت میں جا کر سحری بند کرے، اور افطار کے اندر وہ تعجیل کرے، جب وقت ہو جائے تو اس پہ مزید وہ مشقت برداشت نہ کرے. اور امت کے لیے یہ سبق ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے روزے بھی رکھے ہیں، بغیر کھائے پیے روزے رکھنا. جیسے صحابی کا یہ ذکر فرما رہے تھے، اس کو صوم وصال کہتے ہیں کہ بغیر کھائے پیے پے در پے روزے رکھنا. کئی 8 پہرا روزہ مفتی صاحب قبلہ جس کو ہمارے لینگویج میں ہمارے جی 8 پہرا روزہ، 8 پہرا روزہ اس کو کہتے ہیں. تو عربی میں اور اس کو جو ہے نا اصطلاحی زبان میں صوم وصال کہا جاتا ہے. صوم وصال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رکھا کرتے تھے، لیکن حضرات صحابہ کو آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ تم میں سے کون میری طرح ہو سکتا ہے، اللہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے روحانی طور پر سبحان اللہ وہ قوت دی ہے جو قوت تمہارے پاس نہیں ہے. اس لیے امت کے لیے جو حکم ہے وہ اسی پر عمل کرے، اسی پر عمل کرنے. اور ایک اور میں اس کی نظیر پیش کروں گا کہ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. یہ کتنا خوبصورت، کتنی آسانیاں رکھی ہیں، کتنی آسانی ہے سفر کے اندر چھوڑنے کی. اور آسانیوں کا نام جی. اور ایک سفر میں ایسے ہوا کہ بعض صحابہ نے روزہ جو ہے وہ افطار کیا، بعد نے روزہ رکھا، اجازت تھی لیکن سختی نہیں تھی اور قطعی طور پر کوئی ایک حکم نہیں تھا، البتہ روزہ چھوڑنے کی اجازت تھی. تو اس پر جن صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہوا تھا، جہاد کا سفر تھا، مشکل سفر تھا، بعضوں پر غشی طاری ہوئی، تکالیف ان کو بہت محسوس ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار فرمایا. اللہ اکبر. اور آپ نے وہاں یہ الفاظ فرمائے
लईस मिनल बिर्र अस्सियाम फी सफ़र, कि सफ़र के अंदर रोज़ा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। तो जो तुम समझ रहे हो कि हम ज़्यादा मशक्क़त बर्दाश्त करके ज़्यादा नेकी कमाएं, क्यों? जिहाद का सफ़र है, वहाँ क़ुव्वत मतलूब है, और ऐसी हालत के अंदर अब यहाँ चाहिए ये कि दुश्मन के मुकाबले के लिए एनर्जी बहाल हो, क़ुव्वत हो। जिससे भी वही वाली बात होगी ना कि हम किसी की जगह अगर काम करते हैं, हमारा फ़र्ज़ है उसका काम करना, उसकी नौकरी करना, लेकिन अगर हम उसको छोड़ के नफली नमाज नीत लें और सारा दिन भी नमाज पढ़ते रहे, नफली नमाज, लेकिन उसका वो अजर नहीं है जो उसका अपना फ़र्ज़ अदा करने का है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ इसको भी ज़रा वजाहत कर दी, जहाँ पर हम रोज़े के फ़वाइद का जिक्र कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कि अल्लाह ने छूट रखी है। एक शख्स बीमार है, उसके लिए क्या अहकामात है? क्या वो जो है वो जिसको कहते हैं कि अदा कर सकता है, गरीबों को खाना खिला सकता है, ये तमाम चीज़ें? ये तो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर जी ये रुख्सत मरीज़ और मुसाफिर के बारे में फरमा दी। मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो मरीज़ हो या मुसाफिर हो तो वो बाद के दिनों में वो इतनी गिनती पूरी कर ले जितने रोज़े अब वो नहीं रख सका। हाँ, लेकिन ये बात भी मैं आपके चैनल के वसातत से और अपने सामीन के सामने इस बात की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, अपना दीनी फरीज़ा समझता हूँ कि ये जो बीमारी का मसला है इसको समझना ज़रूरी है। बहुत अहम बात है कि बाज़ औक़ात लोग मामूली आज़ार की वजह से रोज़ा छोड़ देते हैं। अब देखें, रोज़ा के अंदर तो मशक्क़त है, भूख प्यास तो बर्दाश्त करना है। अब कोई कहे जी भाई मुझसे नहीं होता, मुझे तो तकलीफ़ होती है, मुझे भूख लग जाती है, मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, तो ये कुछ तो होना है और रोज़े में कुछ झंझोड़ना है मकसूद। तरबियत तभी जाकर होगी, इस्लाह तभी होगी, रूहानियत को तभी तक़वियत होगी कि जब जिस्मानी तौर पर थोड़ी सी कमज़ोरी पड़ेगी। तो ये जो है ख़ुद शरअन मतलूब है। इसलिए मामूली आज़ार की वजह से रोज़ा छोड़ देना, उज़र करना, बहाना करना, ये मुनासिब नहीं। हाँ, एक बीमारी सबसे ज़्यादा जो देखी जा रही शुगर का, जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मैं एक आपको जनरली एक उसूली बात आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी बीमारी है, अगर वाक़तन ऐसी बीमारी है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी वजह के साथ आप रोज़ा नहीं रख सकते, वहाँ छूट है। ठीक है, आगे समझ, खा वो शुगर है या कोई भी बीमारी। अच्छा हज़रत, ये फरमाइएगा, सारा दिन भूखे प्यासे हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद जब इफ्तार में पहुंचते हैं तो इफ्तार में इतना सब कुछ खा लेते हैं कि हम लोग बीमार हो जाते हैं। मेरे ख्याल में तो हम लोग जो जी रहे हैं, ये खाने के लिए जी रहे हैं या हम लोग जो है वो खा रहे हैं वो जीने के लिए खा रहे हैं? तो ये ज़रा मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि मेरे ख्याल में जो अभी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर इसका जवाब आ गया है कि अगर हम जो है इफ्तार में इतना ज़्यादा जो है वो खा लें कि भाई कहें कि जो दिन में कमी थी वो अभी पूरी करनी है, तो जो रोज़े का असल मकसद है वो हासिल नहीं होगा। वो हासिल नहीं होगा। फास्टिंग मतलब थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने कि यार एक टाइम खाना छोड़ दो ताकि तुम्हें जो है ना वो रूहानियत मिलती रहे। तो फास्टिंग मतलब रोज़ा फाका, थोड़ा सा वक्त बढ़ा दिया गया, बिल्कुल, कि ये इस वक्त में आपने खाना पीना नहीं है। और कलाम 2 मिनट रह गए हमारे पास, 2-3 मिनट। हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। मेरा दोस्त मेरा साथ देगा इंशाल्लाह। जरूर। ईमान और अकीदा है बेशक कि तेरे करम से खुदाया हुजूर जानते हैं, तेरे करम से खुदाया हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसने देखा खुदा को? किसी ने नहीं खुदा को देखा।
लेकिन देखिएगा ईमान और यकीन की बात, खुदा को देखा नहीं और एक मान लिया कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं कि जानते थे सहाबा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। और एक शेर इसके बाद बिस्मिल्लाह, इजाजत बिस्मिल्लाह। लेंगे। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर, पढ़ो दुरूद उन पर। क्यों? क्योंकि तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। सबसे हसीन शेर इस कलाम जी जी। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुनेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब का पढ़ना सुनना कबूल फरमाए। अरीज, कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? जी, रोज़े के न सिर्फ रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे हैं बल्कि इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बेशक। रोज़े अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है। अगर हमें इस बात का एहसास हो जाए तो हम रोज़ों की न सिर्फ कदर करें बल्कि उनका हक़ भी अदा करें। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात। और इसी के साथ से और लाइफ की इस इफ्तार ट्रांसमिशन से आप लोगों से लेंगे इजाज़त। आप सबको छठा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। इफ्तार करें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने इस प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। मुझे और अरीज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने कहा।